اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جو سبق حاصل کیا وہ یہی تھا کہ مشرکین مکہ اور کافر وہ اس بات کا نظریہ نہیں رکھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں اٹھ کر اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نیک لوگوں کو نجات دیں گے اور کافروں کو ہم جہنم کے اندر ان کے گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب دیا کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، عزت بھی ہمارے ہی لوگ کرتے ہیں، لوگ ہمیں ہی عزت سے پیش آتے ہیں کہ مالدار لوگ ہمارے درمیان ہیں، تو یقیناً اگر قیامت قائم ہو بھی جائے گی تو تب بھی اچھا گھر اور اچھی عزت ہمیں ہی نصیب ہوگی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ اگر یہی بات ہے کہ اچھا گھر قیامت کے دن تمہارے مقدر میں ہے تو پھر رب تعالیٰ کے حضور اپنی موت کی دعا کرو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ گھر بہترین قیامت کے دن کس کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیتوں میں جہاں سے ہمارے آج کے درس کی ابتدا ہے ارشاد فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنے اہل زمانہ کو ہلاک کر دیا، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ سامان میں ان سے بہتر تھے اور ظاہری آرائش میں بھی ان سے بہتر تھے۔ مشرکین مکہ کے پاس مال تھا لیکن پچھلی قوموں سے زیادہ نہ تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس اولاد کی کثرت تھی مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی قوموں کو اولاد کی کثرت، عمر کی کثرت، مال کی کثرت دی تھی، خوبصورتی کی کثرت دی تھی، آرائش، محلات، رہنے کے گھر، سکون دہ، آرام دہ تمام چیزیں جو رسول اللہ کے زمانے میں کافروں کو میسر آئیں اس سے زیادہ پچھلی قوموں کو ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ نافرمانی کرتے رہے، انہوں نے ہمارے نبیوں کا دل دکھایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اے مشرکین مکہ، اے یہودیوں، عیسائیوں، اے قریش مکہ، یاد رکھنا تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دے گا۔ قل پیارے حبیب آپ فرما دیجیے من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں پڑا ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھے، ما یوعدون، جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو وہ عذاب ہے یا قیامت کا دن ہے، فسیعلمون، تو عن قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، تو کس کا گھر بہترین ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ یعنی قیامت کے دن یا پھر دنیا میں عذاب ان پر جو آئے گا وہ اس وقت یہ اس بات کو پہچان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی جگہ بری رکھی ہے اور کس کا لشکر کمزور کر دیا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کہ وہ کس بری جگہ میں ہیں، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کمزور لشکر کس کا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جگہ بھی بہت اچھی ہے، لشکر بھی بہت زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو یقیناً قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کا گھر اچھا ہے قیامت کا اور کس کا برا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں زندگی اس لیے بخشی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم بہترین عمل کون کرتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے رب نے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کون میرے نبی کی غلامی کو اختیار کرتا ہے
اور کون میرے نبی کے دین سے جو ہے وہ پھر جاتا ہے، تو فرمایا قرآن کی آیت اور حدیث کے مفہوم نے بتا دیا کہ اطاعت اور فرما برداری، رب کی عبادت اور اس کی بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو اپنے کتاب تجلی الیقین کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان کر کے بتا دیا، اور بارہا جہاں جہاں اطاعت رسول کا ذکر آیا وہاں امام اہل سنت نے لفظ اطاعت کا ترجمہ غلامی کیا اور کہا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ کی غلامی کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے محلات عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ جو شخص دنیا میں اچھے گھر میں ہوں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں نہ ڈالے، تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے اچھی جگہ نہیں ہوگی، بری جگہ ہوگی، اور ان کا لشکر قیامت کے دن گرچہ زیادہ ہوگا لیکن وہ کمزور ہوگا، اور اس لشکر کے اندر اتنی طاقت بھی نہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو رب کے عذاب سے بچا سکے۔ آگے قرآن فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً اجروئے ثواب کے، وخیر مردا، اور انجام میں بھی سب سے بہتر ہیں۔ یعنی انسان چھوٹا عمل کرے لیکن وہ استقامت کے ساتھ ہو، وہ مستقل چل رہا ہو، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر پر انسان کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تبھی ہمارے بزرگان دین یہ تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کرامت سے بھی بڑی کرامت ہے۔ کسی عمل پر مستقل ہو جانا، آپ کو جوش چڑھا یا مجھے جوش آیا اور میں نے 1000 نفل پڑھ دیے اور اس کے بعد 3 مہینے تک مجھے سود ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو جوش آیا اس بات پر کہ اس نے نماز تہجد بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ بھی کر لی، سب کچھ کر دیا، لیکن 2 ہفتے کے بعد اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز فرض بھی ادا کرنی ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول تو فرما لیتا ہے لیکن اس کا ثمرہ انسان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں نفل تہجد کے، صلاۃ حاجت کے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یہ مستقل چل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہے، تو اس 2 رکعت کا ثواب 1000 نفل کے ثواب سے اس اعتبار سے زیادہ ہوگا کہ یہ استقامت پذیر ہے، اس کے اندر مستقل طور پر عمل چل رہا ہے۔ تو فرمایا والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والے نیک اعمال عند ربک ثوابا، آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں اجروئے ثواب کے، وخیر مردا، اور انجام کے بھی اعتبار سے بہتر۔ فرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا کہ جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے دوست کو قرضہ دیتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا، قرضے کی ادائیگی کا جب وقت آیا تو اس سے پہلے ہی اس نے سوال کر لیا، کہا کہ میرا قرض واپس دے دو، تو وہ مسلمان صحابی رسول اللہ کے غلام کہنے لگے کہ ابھی وقت بھی آیا نہیں ہے، تو تم مجھے میرا قرض کیوں نہیں جو ہے وہ تم پہلے کیوں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ تو مسلمان نے جو کافر کو قرض دیا تھا نا، تو کافر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں قرض چاہیے نا تو ایک کام کرو، تم کافر ہو جاؤ، اپنے دین پر واپس آ جاؤ، تو میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا، تمہاری اماؤنٹ تمہیں واپس دے دوں گا۔ تو رسول اللہ کے اس غلام نے کہا کہ دیکھو پیسے تو میں نے تمہیں دیے اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی آ چکا ہے، اب تم پیسے بھی نہیں لوٹا رہے اور پھر تم بضد ہو اس بات پر کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم پرانے دین پر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، جو میں نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس کے بعد اب میں پھر نہیں سکتا ہوں۔
میں اس کے بعد کسی اور چیز کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا عزت کا پٹا ہے، قیامت میں بھی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے۔ تو اس نے کہا یہ قیامت کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا قیامت ایک ایسا دن ہے کہ جس دن انسان جب مر جائے گا نا تو پھر مرنے کے بعد واپس اٹھایا جائے گا اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ کافر شخص کہنے لگا اپنے دوست سے کہ اگر یہی بات ہے، جب میں نے مر جانے کے بعد واپس اٹھنا ہی ہے تو چلو ایک کام کرتے ہیں، جب میں واپس اٹھوں گا نا پھر میں شادی بھی کروں گا، اولاد بھی ہوگی، پیسہ بھی کماؤں گا، تو تمہیں واپس قرض دے دوں گا۔ اس دنیا کے اندر میں تمہیں قرض واپس نہیں لوٹا رہا۔ اس نے قیامت کے دن کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب اس انداز میں دیا کہ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اسے نہ دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا کہ مجھے ضرور مال اور اولاد بعد میں ملیں گے، کہ جب میں واپس اٹھایا جاؤں گا تو مجھے اولاد مل جائے گی، میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ اطلع الغیب، تو کیا وہ غیب کے معاملے میں مطلع ہو چکا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے پاک پروردگار رحمان عز و جل سے کوئی عہد لیا ہے کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اسے اولاد بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، قرض کی ادائیگی بھی کر سکے گا؟ کیا اسے غیب کا علم ہے؟ یا پھر وہ رحمان سے کوئی وعدہ لے کر دنیا میں آیا ہے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سنکتب ما یقولون، وہ جو کہہ رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اسے بہت لمبا عذاب دیں گے۔ جتنا وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پریشان کر رہا ہے، ہم ان تمام کا بدلہ قیامت کے دن اس سے ضرور لیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو یہ باتیں کر رہا ہے، دین کے بارے میں بک بک کر رہا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس وہ تنہا آئے گا، پھر ہم اس سے حساب و کتاب کر لیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور معبود بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار ہو جائیں، انہیں عزت بخشیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عزت اللہ نے ساری کی ساری رسول اللہ کی غلامی میں رکھی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عزت دولت والوں کے پاس تلاش کرتے ہیں، ہم عزت مالدار لوگوں کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ جیب میں پیسہ ہے تو لوگ سلام بھی کرتے ہیں، اور جیب میں پیسہ نہیں، حالات بدل گئے تو لوگ سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ہماری کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم کسی سے سلام دعا بھی کرتے ہیں تو اپنا مطلب نکال کر کرتے ہیں، اس کے بغیر تو ہمارا مطلب نہیں ہے، تو ہم کسی سے کوئی بات تک بھی نہیں کرتے، کلام بھی نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کافروں کی مثال دے کر سمجھایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور معبود بنائے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے، وہ ان کے مددگار ہو جائیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ لَهُمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی یہ یہودی، عیسائی، کافر، بت، سکھ، جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی چاند کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی پانی کو سجدہ کرتا ہے، کوئی پہاڑوں کو خدا سمجھتا ہے، کوئی خدا کا تصور کا قائل ہی نہیں ہے، کوئی بتوں کے آگے اپنے پیشانیاں رکھ دیتا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے علاوہ مذاہب ہیں جو دوسرے خداؤں کی عبادتیں کرتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے بتا دیا کہ یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے۔ یہ کہیں گے کہ مولا، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ دودھ چڑھائیں، بلکہ انہوں نے یہ خرافات خود کی ہیں۔
اور وہ جن کی یہ عبادت کرتے آئے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں رسوائی اور ذلت کا عذاب دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو رب العالمین ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور عزت کی زندگی رب العالمین نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں عزت صرف اور صرف رسول اللہ کی غلامی میں ہے بس، ورنہ یاد رکھیے گا آج آپ قبرستان کبھی چکر لگائیں، آپ کے گھر سے قریب ہی ہے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان تختیوں پر کتنے پرانے ہماری پیدائش سے پہلے لوگ دفن ہیں اس کے اندر۔ تو ایک دن میں اور آپ بھی وہاں جا کے لیٹ جائیں گے۔ قبر کا روشن چراغ چاہتے ہیں تو حضور کی غلامی کو اختیار کر لیں، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور کی غلامی کو اختیار کر لیں، دنیا میں عزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی غلامی کو اختیار کر لیں۔ یعنی ہر چیز کا حل حضور کی غلامی ہے اور دین ہے، یہ ہے تو ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ غلامی کا پٹا ہماری اولادوں کے گلوں میں، ہمارے گلوں میں ہے، اور رسول اللہ کا دامن ہم نے تھام کر رکھا ہے، تو یقیناً یہ ایسا پٹا اور یہ ایسا عزت کا تاج ہے کہ جس کے آگے ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین حقیقتاً عزت اور شہرت اور معرفت دنیا کے اندر اسی کو عطا فرماتا ہے جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا وفادار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کرنے اور حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت نصیب فرمائیں۔